صلى على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أذل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا
على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون صدق الله العلي العظيم صلوات محمد وآل محمد بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. For the love of the Holy Prophet and his holy family, please recite the second salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. For the reappearance of our awaited Savior, please recite the third salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The salam that I have tonight is themed the desolate landscape. A day with atrocities, with oppression has come to an end. Whatever the people could do, they did to the family of the Holy Prophet. They even burned the tents of the family of the Prophet. So this salam tries to depict these scenes. Night has fallen now. The stars have come out. There's a few bodies lying here and there. Then once after the salam, inshallah, I will recount
in a few stanzas the pain that Imam Hussain alayhi salam went through. But Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ڈراؤنا جنگل ہے رات اندھیری، ڈراؤنا جنگل ہے رات اندھیری، ستارے کچھ جھلملا رہے ہیں، پڑے ہیں ریتی پہ چند لاشیں، پڑے ہیں ریتی پہ چند لاشیں، جو اپنا غم آپ کھا رہے ہیں، نہ کوئی زخموں کا دھونے والا، نہ کوئی مردوں پہ رونے والا، پرند کچھ کر رہے ہیں نالے، پرند کچھ کر رہے ہیں نالے، درند کچھ خاک اڑا رہے ہیں، ہے ایسا بدلا ہوا زمانہ، نہ گور ہے اور نہ شامیانہ، فلک پہ ابر سیاہ کے لگے اداسی، فلک پہ ابر سیاہ کے لگے اداسی، بن بن کے چھا رہے ہیں، یہ لوگ ہیں کون خاندان کے، جو کوئی پوچھے تو کس سے پوچھے، یہ کون ہے خاندان کے، یہ لوگ ہیں کون خاندان کے، جو کوئی پوچھے تو کس سے پوچھے، مسافر آتے ہیں جو ادھر سے، مسافر آتے ہیں جو ادھر سے، وہ راہ کترا کے جا رہے ہیں، شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں، یہ لوگ شاید یہاں لڑے ہیں، ارے لڑے تو وہ ہوں گے جو بڑے ہیں، لڑے تو وہ ہوں گے جو بڑے ہیں،
نظر تو بچے بھی آ رہے ہیں، حرم پہ کیا گزری ان کے نہیں ضرورت کہ کوئی پوچھے، حرم پہ کیا گزری بعد ان کے نہیں ضرورت کہ کوئی پوچھے، جلے ہوئے جو پڑے ہیں خیمے، جلے ہوئے جو پڑے ہیں خیمے، وہ ان کا لٹنا بتا رہے ہیں، شفاعت حشر کرنے والے جو کہہ دے وہ کر گزرنے والے، غیور یہ وہ ہے مرنے والے، غیور یہ وہ ہے مرنے والے، جو ہم کو اب تک رلا رہے ہیں، ڈراؤنا جنگل۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زخمی جو رن میں فاطمہ کا گل بدن ہوا، اور پرزے پرزے تن میں لباس کہن ہوا، گش پشتے ذوالجناح پر شاہ زمن ہوا، دستے علم سے چاک نبی کا کفن ہوا، دستے علم سے چاک نبی کا کفن ہوا، زخموں کے منہ سے خون کے دریا ابل پڑے، سر ننگے قبر سے شہے مردہ نکل پڑے، سر ننگے قبر سے شہ مردہ نکل پڑے، معصوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہ ہوں، مارو نہ مجھ کو سبتے رسالت پناہ ہوں، تم لوگوں کا خدا کی قسم خیر خواہ ہوں، اس قول پر خدا کو میں رکھتا گواہ ہوں، کچھ رحم آتا تھا نہ کسی نہ بکار کو شمشیریں مارتے تھے، غریب الدیار کو شمشیریں مارتے تھے، غریب الدیار کو نیزہ لگا جو سینے پر تھرا کے رہ گئے، بیٹھا جو تیر ماتھے پا تیورا کے رہ گئے، گرنے لگے تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے، شکر خدا زبان سے فرما کے رہ گئے، اکبر نے تھے جلو میں نہ عباس، پاس تھے مظلوم بیچ میں تھا، عدو آس پاس تھے، ارے سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو، سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو،
Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد، وصلى اللهم على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. The night of the orphans has begun. The night of the widows has begun. The night of the burning tents has begun. In one day, all of Fatima Az-Zahra's household gets destroyed. Abu Abdullah al-Hussein becomes shaheed. You know what the first attack on Sham-e-Gharibaan was? The first attack on Sham-e-Gharibaan was not towards the women or the children or an attack on the tents. They say that Lady Zainab, the first attack happened. When the first attack happened, she heard something breaking like glass. She looked at her mother Fizza. She says, "Oh, mother Fizza, go see what is happening." She goes and sees. She says, "Lady Zainab, this is not glass. These are the bones of your brother Al-Hussein." What had happened was that after Karbala, after the battle of Karbala, the enemies had decided that they would trample the bodies of the shuhada. Every time they would look at one shaheed to trample their body, one member or a few members from his clan, from Yazid's side, would say, we will not let you trample over the body of our clan, of our clan member, of our master. For example, in the case of Habib ibn Madahir, one by one, they would say, let's trample over this body. Everybody in Imam al-Hussein's camp had somebody from the other side. Even Akbar had somebody from the other side. Even Abbas had somebody from the other side. The only one who did not have anybody was Abu Abdullah al-Hussein. And they say the hooves of the horses trampled over the body of Abu Abdullah al-Hussein. And Sham-e-Gharibaan begins, my brothers and sisters. You know, I was thinking this for some time. I don't know what is more difficult for Fatima Az-Zahra, the martyrdom of Muhsin, or the fact that Zainab's veil was stolen off her head tonight. But then again, I think the response would come that when Muhsin was shaheed, I had my chadar on my head. But my daughter Zainab, regardless of which tradition you follow, from Sham-e-Gharibaan to Arba'in of that year or the Arba'in of the next year, she did not have a veil for her to wear. She did not have hijab for her to wear. I don't know what was more painful in the eyes of Fatima Az-Zahra. You know what happened, dear brothers and sisters? The enemies decided to burn the tents and loot the women and children. They would loot the women and children by taking spears and poking the hijab off their heads. They would take the spears and they would poke the hijab off their heads. Zainab lost her veil. Sakina lost her veil. Kulthum lost her veil. Rubab lost her veil.
and the enemies were burning the tents one by one. The women would go from one tent to the next, and they would crowd one tent and see how to protect themselves. And then at the end, there was only one tent left, and the enemies burned the tent. Lady Zainab looks at her nephew Sajjad, who is still sick. She says to him, "Oh Sajjad, you are the Imam of the time. Tell me, should we die in these burning tents, or should we go out of these burning tents?" Lady Zainab is alimat al-ghayr mu'allama. She knows the shari'i mas'ala, but this is her telling all of humanity and mankind and the whole universe that even in the most difficult of situations, you have to follow the Imam of the time. Sajjad is younger than Lady Zainab, but Lady Zainab says, "Oh Sajjad, you are the Imam of the time. Tell me, should we die in these burning tents, or should we scatter about outside, and should we flee from the tents?" Imam Sajjad gives the hukam for them to flee like the beat of a broken tasbih. Ahlul Bayt run around the plains of Karbala. Ahlul Bayt run around the plains of Karbala. After some time, Lady Zainab Salamullahi alayha and Lady Kulthum, they decide it is time to gather the women and the children. It is time for them to gather them all together. They say they were gathering all the women and the children. Lady Zainab, she saw two little boys far off in the distance. She looked at them. It looked at as if they were asleep. She went closer and closer. She realized after getting close to them, they were not asleep. They were dead. And that horses' hooves had trampled over the body of the little children. The horse's hooves had trampled over the body of the little children. Dear brothers and sisters, after having gathered everybody, Lady Zainab, she realizes that Sakina is missing. She realizes that Imam al-Husayn's daughter is missing. She goes to the Maqtal, crying for Sakina, saying, "Sakina, where are you? Where are you?" Sakina, she does not hear a response from the little girl. She hears a response from Abu Abdullah al-Husayn's corpse that had been trampled over by horses. She sees that there's a pile of meat, of flesh, and that Sakina is sleeping next to that pile of flesh. This pile of flesh says to her sister Zainab, "Zainab, Sakina is here." Lady Zainab looks at Sakina. She says, "Sakina, it's time to go now." Sakina does not want to go, but Lady Zainab asks her one question. "Sakina, tell me, when somebody wants to go look at someone and recognize someone, they have a face that they can use to recognize them. Sakina, when you came, your father did not have a head. They recognized you by your clothes. He did not have any clothes. Then how did you recognize your father?" She says that, "Oh Auntie Zainab, I came out into the maqtal crying for my father, and I heard a cry saying, 'Ilayya, Ilayya, Sakina, Sakina, oh Sakina, oh daughter, I am here, come here, come here, Ilayya, Ilayya, Sakina, Sakina.' I came to this pile of flesh, and I realized it was my father Hussein. I wanted to sleep on his chest, but I could not find a space. There were so many arrows on his chest, and I could not figure out where his chest was. So I went to the side, and I made a little pillow for me on the sand on the side, and I fell asleep." Lady Zainab goes, and she says, "Sakina, it is time to go, my darling.
They go, they go. But you know what happens? You know what happens? Lady Zainab and Kulthum have gathered all the women and children. Lady Zainab takes a broken spear and she is doing the muta'ala of the women and children. And she sees that everybody is there. All of a sudden, Lady Zainab cries out to Najaf, Ya Ali, adrikni. Oh Ali, help me. They say that at that time, a man riding a horse with his face veiled tries to approach the haram of Rasulullah, the haram of Imam Hussein. Lady Zainab says, "Oh man, aren't you happy enough? You've looted us out of everything. If you want to loot us more, loot us in the morning. Let us be. Let us be." This man does not stop. He keeps on approaching closer and closer. She says the sister of Hussein says, let us be. He still keeps moving closer and closer. The sister of Abbas says, let her be. He still moves closer and closer. Finally, she says, the daughter of Ali tells you to let us be. This man, he takes off his veil. Lady Zainab looks and she sees her father. She sees her father, Amir al-Mu'mineen. She goes to the women and she says, Lady Zainab, as long as her father was alive, her father had never seen Lady Zainab without a veil. She goes to the women and children and she says, does anybody have a veil? Does anybody have a chadar? None of them have a chadar. Lady Zainab says, come to everybody. Greet my father, Amir al-Mu'mineen. Everybody greets them, except Sakina. Sakina says, no, I will not greet my grandfather. Imam Ali says, Sakina, are you angry at your grandfather? She says, grandfather, now I know what the true value of being a daughter is versus being somebody else. He says, why? What happened, Sakina? She says, grandfather, one time your daughter Zainab said, Ya Ali, adrikni. Oh Ali, help me, and you came. Grandfather, when my brother Akbar was being slaughtered, I said, Ya Ali, adrikni, and you were not there. When Qasim was being slaughtered, I said, Ya Ali, adrikni, and you were not there. When Aun and Muhammad were being slaughtered, I said, Ya Ali, adrikni, and you were not there. When Al-Abbas was slaughtered, I said, Ya Ali, adrikni, and you were not there. I really know what the true value of being a daughter is. Well, I really know what the true value of being a daughter is. She says, even when my father Hussein was being slaughtered, I said, Ya Ali, adrikni, and you did not come. But when your daughter Zainab said, Ya Ali, adrikni, you came all the way from Najaf. Your daughter said, Ya Ali, adrikni, and you came all the way from Najaf. It is said that she greets her grandfather after all. It is time for Ahlul Bayt to get some rest and rest. All the Ahlul Bayt and the women of the Rasulullah's camps and family, they are all gathered together. It is said at the night by some narrations that somehow some water reached Ahlul Bayt. Some say that the wife of Hud had brought water. They say that when she brought water to Lady Zainab, she gathered everybody saying, water is here. She gives the water back to Sakina. She says, Sakina, you drink. Sakina looks at her Aunt Zainab and says, oh Aunt Zainab, but you are thirsty as well. She says, Lady Zainab says, Sakina, it is not in our tradition that the oldest drinks first or the oldest eats first. It is always the younger that always drinks first. At that case, Lady Sakina, she took the water bag and she started running towards the riverbank. She started running towards the back of the tents. She says, Sakina, why are you running back there? She says, oh Auntie Zainab, you said that the youngest one gets drinking water first. My 6-month-old baby Ali al-Asghar is still thirsty. My 6-month-old brother Ali al-Asghar is still thirsty.
Two more narrations, dear brothers and sisters, and I complete this maqdas masa'ib, this musibah. After all, one of the in his final wasiyah to Lady Zainab, Abu Abdullah al-Hussein said, "O Zainab, do not forget me in your Salat al-Layl." It is said by Imam al-Sajjad that my auntie Zainab Salat al-Layl never became qada. You know what that means? You know what that means? In the prisons of Sham, in the prisons of Kufa, in Sham-e-Gharibaan, Lady Zainab performed her prayers. But remember what Abu Abdullah al-Hussein said, "O Zainab, do not forget me in your Salat al-Layl." Salat al-Layl consists of 11 rak'ah. 8 with the niyat of Salat al-Layl, 2 with the niyat of Salat al-Shaf, and 1 with the niyat of Salat al-Witr. In Salat al-Witr, you remember in Qunut, 1 rakat, you remember in Qunut your loved ones and all those that have dearly departed you. I don't know what happened, but I know Lady Zainab prayed Namaz-e-Sham on the plains of Karbala that night. She raised her hands up in Salat al-Witr. She mentioned her brother Hussein, but I don't know what she mentioned. The bachpana, the youth, the childhood that she experienced with her brother Hussein, or the more recent slaughtered head that was in front of her. They say at night, this one little girl, she too was used to reciting Salatul Layl next to her father. Sakina was used to reciting Salatul Layl next to her father. So she got up that night. She got 2 musalla ready, one for herself or one for her father. She looked to the other musalla and she realized her father was not coming back. Sakina realized her father was not coming back. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Mata bi Hussein. گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نہ عباس اکبر سے بھی ہے آس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا
کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھ کے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا ابھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب پہ دیتے ہیں پرسہ تمہارے پیاروں کا، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائی جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام ان پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بیچتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سین یہ شجر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات
بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گوت کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوچتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ، شریک حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر، سلام محسن اسلام خستتاً لاشوں، سلام تم پہ شہیدوں کی بے کفن لاشوں، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیاروں، سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، ماتم حسین یا 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 حسین واویلا حسینا واویلا 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 حسین یا 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 حسین کوثر خون تو می جوشد هنوز، کوثر خون تو می جوشد هنوز، کام جان زین باده می نوشد هنوز، در تجلی نور تو در طور جان
کربلایت هر زمان و هر مکان، قامتت تکیه گه عرش خدا، اوج خلق خالق ارض و سما. ای ید بیضای موسی یا حسین، ای دم خاک مسیحا یا حسین، از تو پیغمبر تو از پیغمبری، پاسدار دین حق تا محشری. ای حسین ای سرو بستان وجود، پیش تو خیل ملائک در سجود، عشق را مفهوم و معنا نام تو، حسن مست قطره ای از جام تو. ای گل گلدان آغوش رسول، اردر مکتوم زهرای بتول، هر فضیلت را تو حرف آخری، در صدف عرش خدا را گوهری. گر ستون بر نیز دین شد، گر ستون بر نیزه دین شد نماز، تو نمازی را ستون ای سرو ناز. عقل حیران در تو و در کار تو، دل غریق ماتم خونبار تو. ای میان امت جدت غریب، ای عزیز بی شکست بی شکیب، ای وجودت مظهر ایثار و دم، حق به مظلومیتت خون گریه کرد. بر لب دریا لبت خشکیده بود، عاقبت خجلت به خون پیچیده بود. تن مشبک خشک لب گرمای ظهر، بین رحمان با تو راز سر به مهر. بهر پرواز تو 72 بال، مقصدت قرب خدای ذوالجلال. ای رضای حق رضایت یا حسین، مشتری باشد خدایت یا حسین. یا حسین जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। ना सर पे रही चादर, ना सर पे रही चादर, ना मेरा बचा भाई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलती हुई धरती पर शब्बीर की लाश पड़ी, रोती है सकीना भी बाबा के पास खड़ी। आ जाओ चचा गाजी, आ जाओ चचा गाजी, रो रो के वो चिल्लाई, अब्बास कहाँ हो तुम। जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा
ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی، عباس کہاں ہو تم؟ شبیر پڑا رن میں کئی روز کا پیاسا ہے، تیروں سے ہوا چھلنی احمد کا نواسا ہے، نہ کفن ملا اس کو، نہ کفن ملا اس کو، نہ قبر ہی بنوائی، عباس کہاں ہو تم؟ جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی، عباس کہاں ہو تم؟ جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی، عباس کہاں ہو تم؟ بچوں کو ڈرایا ہے کربل کی اداسی نے، اختر یہ کہا ہوگا احمد کی نواسی نے، آ جاؤ چچا غازی، رو رو کے وہ چلائی، عباس کہاں ہو تم؟ جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی، عباس کہاں ہو تم؟ الوداع ہو الوداع، الوداع ہو الوداع، ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، ہائے اصغر الوداع، ہائے اصغر الوداع، ہائے جون الوداع، ہائے زہیر الوداع، ہائے حبیب الوداع، ہائے حر الوداع، ہائے اصغر الوداع، ہائے عباس الوداع، بازو کٹے الوداع، ہائے زینب ردا، ہائے زینب ردا، ہائے حسین الوداع، ہائے قاسم الوداع، ہائے قاسم الوداع، ہائے اکبر الوداع، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، الزہرا واویلا، یا ابن الزہرا واویلا، واویلا واویلا یا ابن الزہرا واویلا، واویلا یا ابن الزہرا واویلا، یا ابن الزہرا واویلا، یا ابن الزہرا واویلا، 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 یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم سائر الشہداء کربلا، خصوصاً سیدی و مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسأل اللہ تعالی مخرجک وظہورک
السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على